بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی محترم طلبہ، میرا نام عبداللہ طارق ہے، اور میری جو دینی تعلیم ہے وہ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے مکمل ہے، اور میں مرکز النور میں تفسیر اور اصول التفسیر پڑھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ تفسیر میں اور اصول التفسیر، اس سے میرا خاص جو ہے وہ، یعنی کہ یہ میرا، آپ یہ کہہ لیں کہ تخصص ہے، اور یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. اور باقی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اکٹھے پڑھتے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ جانتے جائیں گے، میں آپ کو جانتا جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہمارا پیریڈ ہے، یہ اس میں ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے، لیکن تفسیر پڑھنے سے پہلے کچھ مقدماتی باتیں ہوتی ہیں. مقدماتی باتیں ایسی باتیں جن کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے، اور جن کو جاننا تفسیر کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. کسی کا مائک آن ہے؟ مائک آف کر لیں اپنے پلیز، اپنے مائک آف کر لیں. اچھا جی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی کتاب کے آغاز میں ایک مقدمہ ہوتا ہے. مقدمہ، تو مقدمہ کیا ہوتا ہے اور کیا مقصد ہوتا ہے اس کا بتائے گا کوئی؟ گاڑی بند کر دیں. جی کوئی بتائے گا؟ اپنا نام اور اپنا تعارف، اور اس کے بعد یہ کتاب کب لکھی گئی، یہ مقدمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا؟ اس کتاب کے بارے میں شیخ صاحب وہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرو ہوتا ہے، اور اس کی ساری مطلب جو ہے نا باقی تفصیلات کی ایک بک کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، جی اس کے متعلقہ یہ چیزیں مطلب جو جی، ہے نا اصل وہ میں جو باقی مقدمہ جو ہوتا ہے نا، مصنف ہوتا ہے اس کے جی جی، تعارف ہوتا ہے. مقدمے میں بعض ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو جاننا اس کتاب کو پڑھنا شروع کرنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقدمے کے اندر ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ ایسی باتیں کہ جن کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہے، جن باتوں کو جاننا اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، اس کتاب کے حوالے سے کوئی تعارفی بات، یہ سب باتیں جو ہے وہ مقدمے کے اندر ہوتی ہیں. تو مقدمے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مقدم ہوتی ہے دوسری چیز پر، جس چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کوئی بھی علم پڑھتے ہیں، کوئی بھی فن آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، تعارفی باتیں ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مقدمات. مقدمات. تو اسی طرح تفسیر کے بھی کچھ مقدمات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ 2-3 ہماری جو کلاسز ہیں وہ انہی مقدماتی باتوں کے ارد گرد چلیں گی. ٹھیک ہے، ان مقدماتی باتوں میں مثال کے طور پر تفسیر کیا ہے، اور تفسیر کا تعارف، علم تفسیر کا تعارف کیا ہے. اسی طرح فضائل قرآن، قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آداب طالب العلم، آداب طالب العلم اور آداب الشیخ، یہ سب باتیں. اچھا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسباب الانتفاع بالقرآن، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو قرآن سے نفع ملتا ہے. اور اسی طرح موانع الانتفاع، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو قرآن سے فائدہ حاصل ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، مانع بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو اس طرح کی اور دیگر کچھ باتیں یہ مقدماتی گفتگو کے اندر انشاءاللہ ہوں گی. تو قرآن مجید کی تفسیر کا جو علم ہے، یہ اشرف العلوم میں سے ہے. اشرف العلوم یعنی کہ ایسا علم ہے جو کہ تمام علوم سے زیادہ اشرف ہے، یعنی کہ تمام علوم سے زیادہ بزرگ اور برتر علم ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ
اللہ رب العزت کا جو کلام ہے یہ کلام بذات خود تمام طرح کے کلام جتنے بھی کلام ہیں ان تمام سے زیادہ اشرف، ان تمام سے زیادہ شان بزرگی والا یہی کلام ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو علم اس کلام کے متعلق ہوگا، جو جس علم کے اندر اس کلام کو سمجھا جائے گا، وہ علم جو ہے وہ خود بخود اشرف العلوم بن جائے گا۔ علماء کے ہاں ایک قاعدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ شرف العلمی بشرف معلومی ہی، شرف العلمی بشرف معلومی ہی، کہ کسی علم کی جو بزرگی ہوتی ہے، کسی علم کا جو شرف ہوتا اور مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کے مطابق ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو علم التفسیر ہے، چونکہ اس کے اندر ہماری بات ساری کی ساری کس چیز سے ہوتی ہے بتائیے؟ قرآن سے ریلیٹڈ، یعنی ہاں، کلام اللہ سے کلام اللہ سے قرآن کا متعلق، ترجمہ اور تفسیر پڑھنا۔ بالکل۔ تو جب قرآن جو ہے وہ سب سے بزرگ اور برتر ہے، قرآن کی شان سب سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو علم اس قرآن کے متعلق علم ہے، وہ علم بھی سب سے زیادہ شرف والا اور فضیلت والا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی ہاں، جی تو اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فضائل القرآن بے شمار ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر قرآن مجید کے بعض اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، موعظۃ من ربکم، اور ایسی نصیحت ہے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو یعنی کہ قرآن کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ ہے کہ یہ واعظ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو کہ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور ان کی پوری گفتگو میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہوتی، ان کی پوری گفتگو میں حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، کوئی حدیث نہ اس واعظ کے اندر نہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ایموشنل قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ واعظ جو ہے یہ حقیقی واعظ نہیں ہے۔ اصل جو موعظہ ہے، اصل جو نصیحت ہے، وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے واعظ کہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جی؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان قرآن سے اگر ایک انسان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس کو کسی بھی چیز سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ علماء کے دروس سننے چاہیے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر کسی زید امر اور بکر کسی انسان کے کلام کا تو اثر ہوتا ہو، لیکن قرآن کا اس کے اوپر اثر نہ ہوتا ہو۔ یہ خلل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خرابی کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کا پہلا وصف یہ بیان کیا کہ یہ موعظہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم۔ اور کیا ہے یہ؟ وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے سینوں کے اندر جو چیز ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اور سینے کے اندر کیا چیز ہے؟ دل ہے، دل ٹھیک ہے؟ تو دل کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی کون سی بیماریوں کے لیے؟ یہ جو ادھر کارڈک ہاسپٹل میں جو لوگ داخل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی نہیں کون سی منافقت بیماریوں سے کیا وغیرہ، مراد ہے؟ ہاں، روحانی ایمان، کینہ، حسد، بغض، کینہ، حسد، بغض اور منافقت، منافقت اور ایمان، عقیدہ۔ اچھا چلیں، مجھے آپ یہ بتا سکتا ہے ایمان کی کوئی کمزوری، کہ یہ بتا سکتا ہے کوئی کہ اعمال دل قلوب۔ دل کے جو امراض ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دل کے جو امراض ہیں کتنی طرح کے، کیا کیا ان کی بڑی قسمیں کیا کیا ہیں؟
چلیے دل کے سر امراض دو بڑی، ہوتے ہیں، جی جی بتائیے آپ. پرانے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے پرانے دو ہونے. ہوتے ہیں دو قسمیں ہیں جی. ایک ہیں شبہات اور سر، اس ایک ہیں میں کس سے؟ شہوات. ٹھیک ہے، ڈاؤٹس اور ڈیزائرز. امراض القلوب کی بڑی قسمیں دو ہیں. ٹھیک ہے، شبہات اور شہوات. اب یہ بہن نے جن چیزوں کے نام لیے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ مجھے بتائیے کہ ان کا تعلق کس سے ہے. مثلا کبر ہے، کبر، یا چلیں ریا جو ہے، ریا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق شبہات سے ہے یا شہوات سے ہے؟ ڈیزائر سے، ڈیزائر سے. امپریس ٹھیک ہے، ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور آپ نے کس چیز کا نام لیا ہے؟ حسد. حسد کا تعلق کس سے ہے؟ ڈیزائر سے، وہ بھی ٹھیک شہوات ہے. سے. اچھا، اسی طرح جو سورہ غالباً نور، آگے دیکھیے قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے کہا کہ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، کہ جب تم کچھ مردوں سے بھی بات کرو تو اپنی آواز کو جو ہے وہ سخت کر لیا کرو. تو فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، کہ یہ نہ ہو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ کوئی اور تما رکھنی شروع کر دے. تو یہاں پر کون سا مرض مراد ہے؟ وہ شہوات والا یا شبہات والا؟ شہوات. شہوات والا. ڈیزائر شہوات ٹھیک والا. ہے. اچھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پہلے بارے میں جو ہے سورۃ البقرہ میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ ان کو ان کی بیماری میں اور بھی بڑھا دے. تو یہاں پر کون شبہات. سا مرض مراد ہے؟ شبہات. کون سا؟ شبہات. 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 جو ٹھیک ہے، کہ بارک ان کو اللہ اللہ فیکم. کے بارے میں شبہ تھا. جی نفاق، آمین. یعنی کہ نفاق تھا نا، نفاق. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دلوں کے جو مرض ہیں وہ دو طرح کے ہیں، بعض شبہات ہیں اور بعض شہوات ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. یہ نہیں کہا کہ یہ صرف شہوات کے لیے تو شفا ہے یا صرف شبہات کے لیے، نہیں، یہ ہر طرح کے روحانی مرض کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ شفا ہے. ٹھیک ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو قرآن مجید کے چار اوصاف جلدی سے کون ذرا ریپیٹ کرے گا؟ کیا چار اوصاف ہیں قرآن مجید کے؟ نصیحت یہ ہے، واعظ ہے، شفا، شفا ہے، جی، ہدایت ہے اور ہدایت رحمت ہے، ہے. رحمت ہے. خدا ہے اور رحمت ہے. بارک اللہ رحمت. فیکم. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، کیا قرآن صرف روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ کیا یہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے؟ ہے. جی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جی کیا دلیل وہ ہے؟ جو ایک حدیث جی ہے کہ بتائیے. ایک شخص جی جی بولیے، میں سن رہا ہوں. دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. یہ والا واقعہ. بارک اللہ فیکم. کہ اچھا، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ہاں، تو قرآن جس طرح روحانی سر بیماریوں کے لیے شفا ہے، اسی طرح قرآن جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہم سورہ یونس کی اس آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے چار اوصاف بیان کیے اور اس کے بعد کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں. فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ یہ خوشی منائیں. هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں. تو یہ میں نے آیات کیوں ذکر کی ہیں؟ یہ آیات میں نے دو مقاصد سے ذکر کی ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کی تعظیم موجود ہو. اس درس کو سننے سے پہلے قرآن کا جو تفسیر کا سبق جو ہے وہ انسان اس حال میں پڑھے کہ وہ قرآن مجید کی تعظیم اس کے دل میں موجود ہو. اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ خوشی بھی محسوس کرے اس بات پر، قرآن کے ساتھ تعلق پر، قرآن کو پڑھنے پر جو ہے وہ انسان خوش بھی ہو، اور یہ خوشی جو ہے وہ انسان سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن سے، قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کے درس سے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے،
اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ چیز خوشی کا باعث ہوتی ہے، خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ خوشی کیا سادی؟ خوشی کیسے، کیا کیسے خوشی کرنی چاہیے؟ خوشی یہ کہ آپ دل کے اندر اس بات کے اوپر جو ہے وہ فخر محسوس کریں، دل کے اندر اس بات پر اللہ کا احسان مند اپنے آپ کو محسوس کریں. اور خوشی ایک معروف چیز ہے. خوشی آپ کا قلبی جذبہ ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ بس وہ آپ محسوس کریں قرآن پڑھنے پر. ٹھیک ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں. جی بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہو گیا، جی سر. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کتاب و سنت کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر دے دی، بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک یہ بات بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ آیت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان قرآن مجید کا جو درس ہے اس کو صرف یہ نہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ بھی ایک باقی اسباق کی طرح ایک سبق ہے، بلکہ انسان کے دل میں اس کی ایک خاص تعظیم ہو. اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی شاعر ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے یہ مطلوب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر ملت کے، ہر دین کے نا بعض شاعر ہوتے ہیں. شاعر یہ یعنی کہ اس کی جو نمایاں نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پاکستان کا جھنڈا ہے. آپ پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ زمین پہ پھینکے اور اس کو پاؤں سے روندے، تو آپ کو یہ کیسا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا. برا لگے گا. کیوں بہت برا برا. لگے گا؟ سر بہت برا لگا. کیوں برا لگے گا؟ یہ تو ایک صرف ٹکڑا ہے، ایک اس کا کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، کہ ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ پہچان ہے ہماری. کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ یہ ہے. شاعر میں سے ہے، یہ شعیرہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو مثال کے طور پہ سکھ ہوتے ہیں، سکھ ان کے پاس ایک کرپان ہوتی ہے، ایک ان کی سر پہ ایک چٹیا سی ہوتی ہے، یا اسی طرح ایک ان کا کڑا ہوتا ہے، یا اسی طرح ہندو ہوتے ہیں ان کی اپنے ایک شاعر. تو ہر دین کے، ہر قوم کے بعض شاعر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے بہت بڑا شاعر ہے. اور کیا چیزیں ہیں نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ بتائیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بھی کیا ہو الگ سے. سر جیسے خانہ کعبہ ہے خانہ یا کعبہ ہے، ادھر صفا مروہ ہے. صفا اور مروہ، ہاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو یہ نشانیوں میں وہ جانور جو کہ بیت اللہ کے لیے بھیجے جاتے تھے ہدی کے طور پہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. اسی طرح جو قربانی کے جانور جن کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانو یسمینون الاضاحی، صحابہ جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرتے تھے. اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قربانی کے اندر یعنی کہ فقہی طور پر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس جانور کو خوب کھلائے پلائے اور اس کو موٹا تازہ کرے. فقہی طور پر یہ کوئی شرط تو نہیں ہے قربانی کی، لیکن یہ اس تعظیم کی وجہ سے تھا کہ جو ان کے دل کے اندر موجود تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو صرف اس لیے نہ پڑھے. بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں میں فلاں لوگوں کے رد کے لیے جو ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہ میں اس میں سے دیکھوں گا کہ فلاں لوگوں کے بارے میں یا فلاں گروپ کے بارے میں یا فلاں شخص کے بارے میں اس میں سے آیت تلاش کروں گا. یا صرف انسان معلومات کے لیے قرآن پڑھے. نہیں، قرآن کے ساتھ ایسا تعامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کو انسان جو ہے وہ اس کے دل میں اس کی تعظیم ہو، اور انسان تعبد کے طور پہ، تعبدن، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اور باقی جو اسباب ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مثلاً قرآن کے ذریعے خود سے ہدایت حاصل کرنا، قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا قرب
اس کو چاہنا، قرآن کے ذریعے جو ہے وہ شفا چاہنا، اسی طرح دیگر جو اسباب ہیں قرآن مجید پڑھنے کے، انسان ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے، اور اسی طرح اپنی حسنات میں اضافہ، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جب قرآن پڑھے تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ یہ قرآن کو پڑھنا جو ہے یہ نیکیوں میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے الف لام اور میم کی، تو اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ یہ الف لام میم جو ہے یہ ایسے حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کے معنی جو ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پڑھنے پر انسان کو جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی صرف تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے، خالی تلاوت کرنا تو اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، قرآن تو اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اور لوگ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو تلاوت سے روکتے ہیں، صرف تلاوت سے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن میں تفکر کرنا چاہیے، قرآن کے معانی کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اگر ایک شخص اس کا ترجمہ نہیں جانتا اور وہ صرف تلاوت کر رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اگر ایک انسان اس کے معانی کو نہیں جانتا اور وہ صرف تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی اس کو اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تعظیم اور قرآن مجید کا جو ایک احترام ہے وہ انسان کے دل میں موجود رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اپنی مقدماتی گفتگو جو ہے اس کو شروع کریں گے، ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم بات کریں گے فضائل القرآن کے حوالے سے، اور اسی طرح آداب طالب العلم، خاص طور پہ قرآن کا جو طالب علم ہے اس کے کیا آداب ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کے فہم میں کیا چیزیں معاون ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن مجید میں اور انسان میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں پر ہم ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے۔